إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تعریفات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، درود و سلام سید المرسلین شافی محشر ساقی کوثر امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار رحمتیں ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ بے شک اللہ کے ہاں مہینوں کی گنتی 12 ہے، اور یہ گنتی جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا ہے اس وقت سے ہے، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ خصوصاً ان 4 مہینوں میں اپنی جانوں پہ ظلم نہ کیا کرو۔ ماہ محرم پہلا مہینہ اسلامی سال کا شروع ہو چکا، اور یہ اس قدر عظیم و شان اور مبارک مہینہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کو شہر اللہ کہا کرتے تھے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اللہ کا مہینہ کہا کرتے تھے۔ یاد رکھیں 4 مہینے حرمت والے ہیں،
ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور پھر رجب، فرمایا کہ ان 4 مہینوں میں خصوصاً تم نے اپنی جانوں پہ ظلم نہیں کرنا، حتیٰ کہ اللہ نے ان 4 مہینوں میں قتال سے بھی منع کر دی کہ جنگ و جدال بھی نہیں کرنا۔ ویسے تو 12 مہینے ہی اپنی جان پہ ظلم نہیں کرنا چاہیے، لیکن ان 4 مہینوں کو اللہ نے خاص کر دیا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی محرم کا چاند نظر آتا ہے، شیطان اپنی چال چلتا ہے، جال بنتا ہے، اور اس میں 2 گروہ پھنس جاتے ہیں، شیطان کے چکر میں آ جاتے ہیں، اور وہ شیطان کی بات پہ عمل کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات پہ عمل نہیں کرتے۔ وہ 2 گروہ کون سے ہیں؟ فرمایا ایک گروہ تو وہ ہے کہ جیسے محرم کا چاند نظر آتا ہے ان پہ غم طاری ہو جاتا ہے، وہ دکھ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے گریبان پھاڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ گروہ شیطان کے بہت بڑے جال کے اندر پھنس چکا ہوتا ہے، اور دوسرا گروہ فرمایا وہ ہے کہ جو خارجیوں کی ایک قسم ہے جسے ناسبی کہتے ہیں، وہ جیسے ہی محرم کا چاند نظر آتا ہے وہ خوشیاں مناتے ہیں، بچوں میں عیدیاں تقسیم کرتے ہیں، نئے نئے کپڑے سلواتے ہیں اور بڑے ہی خوشیاں مناتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی شہادت پہ خوشیاں مناتے ہیں۔ یہ دونوں گروہ ایسے گروہ ہیں کہ جو شیطان کے جال میں پھنس جاتے ہیں، یکم محرم سے شروع ہو جاتے ہیں، اور ان دونوں گروہوں کو اہل السنہ نے رد کیا ہے۔ یہ دونوں ہی غلط ہیں، یہ پیٹنے والے، غم منانے والے بھی اور یہ جشن منانے والے بھی، یہ دونوں کے دونوں اہل السنہ میں سے نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی یہ صحابہ کا طریقہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین کا طریقہ رہا ہے۔ محرم کے اندر 2 بڑے واقعات رونما ہوئے، میں ان پہ تھوڑی روشنی ڈالوں گا، اور وہ دونوں واقعات نہایت افسوسناک تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس قدر نقصان دہ تھے کہ شاید اتنا بڑا نقصان مسلمانوں کا کبھی نہ ہوا ہو، کسی دور میں نہ ہوا ہو۔ اس میں پہلا واقعہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، اور دوسرا واقعہ سیدنا حسین اور ان کے اہل خانہ، ان کے گھر والے، ان سب کی شہادت کا افسوسناک واقعہ ہے، اور یہ دونوں ہی اسی مہینہ کے اندر واقع ہوئے۔ وہ عمر کہ جو زمین پہ پھرتا تھا، چلتا تھا، رہتا تھا، لیکن جب کبھی اللہ کے نبی کو مشورہ دیا، اللہ نے عمر کے مشورے کو مان کے قرآن بنا کے نازل کر دیا۔ وہ عمر کہیں کہتا ہے اللہ کے رسول میرا دل چاہتا ہے مقام ابراہیم پہ 2 رکعتیں پڑھوں، اللہ قرآن نازل کر دیتا ہے کہ میرے محمد مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو۔ وہ عمر جو اپنے نبی کے سامنے کہتا ہے کہ میرے نبی، میرے محبوب، میں یہ پسند نہیں کرتا کہ طرح طرح کے لوگ آتے ہیں اور آپ کی بیویاں بغیر پردے سے ان سے بات کرتی ہیں۔ میرے رب کو عمر کا مشورہ پسند آیا، قرآن نازل کر دیا کہ اے نبی کی بیویوں اور مسلمانوں کی خواتین سن لو، آج جو بھی عورت کسی غیر محرم سے بات کرے گی پردے کے پیچھے سے کرے گی۔ وہ عمر کہ جس نے کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ منافق ہیں، ان کا جنازہ نہ پڑھائیے، میرے نبی نے پڑھا دیا، اللہ نے پیارے نبی کو روک دیا
کہ آج کے بعد منافقوں کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا، ان کی قبروں پہ بھی کھڑا نہیں ہونا۔ وہ عمر کہ جب بدر میں قیدی بن کے لائے گئے مشرکین مکہ، اور مشورہ کیا میرے نبی نے کہ ان کا کیا کریں، تو پہلا مشورہ سیدنا عمر کا تھا کہ اے میرے نبی، میرا مشورہ یہ ہے کہ میرے رشتہ دار مجھے دیں، ابو بکر کے ابو بکر کو دیں، علی کے علی کو دیں، عثمان کے عثمان کو دیں، اور ہم سارے ان کی گردنیں کاٹ کے اللہ کو یہ باور کرا دیں کہ اللہ ہم تیرے ہیں۔ پیارے نبی نے اس حکم کو اس وقت تسلیم نہ کیا، ابو بکر کی رائے کو فضیلت دے دی۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دنیا چاہتے ہیں جبکہ آپ کا رب آپ کے لیے آخرت چاہتا ہے، آپ ان کا خون بہاتے، ان کا خون بہاتے۔ عمر کی رائے کو میرے رب نے بھی پسند کیا۔ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کہ جس کا محل میرے نبی نے خود اپنی آنکھوں سے جنت کے اندر دیکھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ عمر کا محل جنت میں دکھایا۔ کسے دکھایا؟ محمد رسول اللہ کو دکھایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اندر نہیں گئے کہ عمر کی غیرت یاد آ گئی کہ عمر تو بڑا غیرت مند ہے۔ اللہ ربی، میرا نبی بھی غیرت والا ہے، اللہ میرے نبی سے بھی بڑا غیرت مند ہے۔ لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی غیرت کو یاد کر کے میرے نبی نے اندر نہیں گئے، اندر داخل نہیں ہوئے، آ کے عمر کو خوشخبری سنا دی، اے عمر تیرا محل دیکھ کے آئے، اللہ کی جنتوں میں تیرا محل دیکھ کے آئے۔ اور یاد رکھیں، جب اللہ کے نبی کسی صحابی کو خوشخبری دیتے تھے نا، میں نے میرے مطالعے کے مطابق جس سے بھی خوشخبریاں ملی ہیں جنت کی ملی ہیں، پھر کیا ہوا ہے ان کے ساتھ؟ ان کی زندگی میں ایسی زبردست آزمائش آئی ہے، ایسی زبردست آزمائش آئی ہے کہ اس کے بعد یقیناً اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا انشاءاللہ۔ تو جیسے ہی یہ خوشخبریاں سیدنا عمر کو دی گئی تو اللہ ربی، پھر وہی عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے کہ جن کو شہید کیا گیا، اور شہید بھی کیسا عمر کہ جس سے ابو بکر تو پیار کرتے ہی تھے، عمر سے عثمان بھی پیار کرتے تھے، لیکن یہاں پہ کچھ شخصیت ایسی ہے کہ جن کے پیار پہ لوگوں کو شک ہے کہ نہیں ان کا پیار نہیں تھا۔ سنو ان کا پیار کیسا تھا، تمہاری اپنی کتاب الکافی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ علی اور عمر کا پیار اتنا تھا کہ علی نے ولی بن کے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر سے کر دیا، اس قدر ان کا آپس میں پیار تھا۔ اور حیدر کرار کا نہیں، پوری فیملی کا عمر کے ساتھ اس قدر پیار تھا۔ اور سیدنا علی فرمایا کرتے تھے، جس شخص نے یہ کہا کہ علی ابو بکر اور عمر سے افضل ہے تو سن لے، علی اس کو پکڑ کے 80 کوڑے لگائے گا، کیونکہ اس نے ابو بکر عمر کے اوپر تہمت لگائی ہے۔ علی ابو بکر اور عمر سے افضل نہیں ہے۔ یہ ہے وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر کی محبتیں۔ کون عمر کہ جن کو شہادت اور جنت کے اندر محل کی خوشخبری دی، اور پھر مصلی نبوت پہ کھڑے ہوئے ایک قاتلانہ حملہ کیا گیا، قاتلانہ حملہ کیا گیا نماز کی حالت میں۔ اس اللہ کا شیر، یہ اللہ کا دلیر، یہ اللہ کی شریعت کو 22 لاکھ مربع میل پہ لا الہ الا اللہ کا پرچم گاڑنے والا، یہ اللہ کا شیر بہادر، ہمارے دلوں کی دھڑکن، پوری دنیا کے عالم کفر پہ لرزہ طاری کر دینے والا سیدنا عمر بن خطاب نماز کے عالم میں کھڑے ہیں، اور ابو لولو فیروز مجوسی کافی غیر مسلم آگے بڑھتا ہے اور آ کے ان کی ناف کے نیچے حملہ کرتا ہے، خنجر سے وار کرتا ہے، آپ گر جاتے ہیں۔ صحابی آگے پڑھ کے نماز مکمل کرواتا ہے، اور اس کے بعد یہ ابو لولو فیروز مجوسی کا قتل کر دیا جاتا ہے۔ اور کون ہے یہ ابو لولو فیروز مجوسی؟ کن کا وڈیرا ہے، کن کا بابا ہے؟ سن لو، جاؤ آج تم ایران کے شہر کاشان کے اندر، وہاں پہ ایک بہت بڑا دربار ہے جس کا نام انہوں نے رکھا ہوا ہے بابا شجاع الدین، اس کا اصل نام ہے ابو لولو فیروز مجوسی۔ انہوں نے اس شہر کے اندر دربار بنایا، اس کا طواف کرتے ہیں،
اس کی نظر مانتے ہیں اور اسے بابا شجاع الدین کہتے ہیں کہ یہ ہمارا بہادر بابا تھا جس نے سیدنا عمر کو شہید کیا تھا۔ نہیں یقین آتا، آج تو گلوبل ورلڈ ہے، اللہ کی قسم، کھولو انٹرنیٹ، لکھو اس کے اوپر بابا شجاع الدین ابو لولو فیروز مجوسی کا دربار، وہ تمہیں ایران کے شہر میں نکال کے دکھا دے گا۔ اللہ اکبر، وہ عمر کا قاتل آج لوگوں کا بابا بن گیا، لوگ اس کی منتیں مانتے ہیں۔ عمر کا قاتل کون؟ بابا شجاع الدین ایرانی، جس نے میرے عمر کو شہید کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ لیکن یاد رکھو ہم عمر کی شہادت پہ ماتم نہیں کریں گے۔ مومن کو اس سے بڑا اور تمغہ کیا ملے گا کہ اللہ اس کے سینے کے اوپر شہادت کا تمغہ سجا دے۔ اللہ اکبر۔ حیات النبی کے اندر میرے اللہ نے اسے جنت کی خوشخبریاں دے دی تھی۔ ہم ماتم کرنے والوں میں سے نہیں ہیں، بلکہ شہداء کے اوپر فخر سے سر بلند کرنے والے۔ اللہ اکبر۔ اور یاد رکھیں، اہل بیت اس قدر پراپوگنڈا عام کیا گیا کہ دو گروہوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ کچھ لوگوں کو کہا گیا جی اہل بیت سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور ہمیں کہا گیا جی یہ صحابہ سے بڑی محبت کرتے ہیں، جبکہ ہم نے کبھی صحابہ اور اہل بیت کو الگ کیا ہی نہیں ہے، ہم نے کبھی الگ نہیں کیا۔ اور یاد رکھو، اہل بیت میں سے کسی ایک شخص کے ساتھ بغض رکھنے والا ہم اس کو جہنمی سمجھتے ہیں، وہ نبی کی بیویاں ہو، وہ نبی کی بیٹیاں ہو، وہ نبی کے بیٹے ہو، وہ نبی کے نواسے ہو، وہ نبی کے چچا ہو، وہ چچا کی اولاد ہو، یا جو بھی اہل بیت میں شامل ہیں، یاد رکھو ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی بغض رکھنے والے کو ہم جہنمی سمجھتے ہیں۔ اور اس کی دلیل آپ کو دوں گا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اٹھاؤ سلسلۃ الصحیحہ، کائنات کے حبیب نے فرمایا والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، لا یبغضنا اہل البیت احد الا ادخلہ اللہ النار، کہ اہل بیت میں سے کسی ایک سے بغض رکھنے والا اللہ اس کو جہنم میں داخل کرے۔ کیسی باتیں کرتے ہو؟ اہل بیت بھی ہمارے اور صحابہ بھی ہمارے ہیں انشاءاللہ، ہم نے کبھی فرق ہی نہیں کیا۔ جو مقام میرے اللہ نے ان کو دیا ہم ویسے ہی مان لیتے، جو مقام میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہمارے سار آنکھوں پہ۔ اللہ اکبر۔ اور اسی اہل بیت میں سے دو شہزادے، اللہ اکبر، ایک سیدنا حسن اور ایک سیدنا حسین رضی اللہ عنہ، اور یہ عظیم شہزادے دونوں ہی شہید کر دیے گئے۔ وجہ کیا تھی؟ وہ بشارتیں جو محمد کریم کی زبان سے نکلی تھی، تو آزمائش تو آنی تھی، مشکل تو آنی تھی۔ یہ دونوں عظیم شہزادے، صحیح بخاری کے اندر آتا ہے، سیدنا حسن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرمایا نا، ان ابن ھذا سید، آپ الفاظ دیکھیے گا ذرا، یہ میرا بیٹا سردار ہے، نواسا نہیں کہا یہ حسن میرا بیٹا سردار ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ لقب کس نے دیا اور یہ عہدہ کس نے دیا؟ محمد الرسول اللہ نے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، جسے میرا نبی سردار کہہ دے، اسے ابو بکر، عمر، عثمان و علی کی جرت ہی نہیں ہے کہ اسے سرداری کے عہدے سے ہٹا۔ وہ سردار کہا میرا بیٹا حسن سردار ہے، اور ایک وقت آئے گا مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کی آپس میں صلح کروائے گا، یہ میرا بیٹا، یہ سردار ہے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ مقام مل گیا، اس حدیث کو ذہن میں رکھنا، آگے بات سمجھ آئے گی۔ مقام کیا ملا؟ میرا بیٹا سردار ہے، میرا بیٹا سردار ہے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، 1.5 لاکھ صحابہ
نبی کی وفات کے وقت زندہ تھے، کسی ایک نے اس سرداری کو چیلنج کیا ہو، کسی ایک نے میرے حسن کی توہین کی ہو، جاؤ دنیا کے سارے رافضیوں کو چیلنج کرتا ہوں، 1.5 لاکھ صحابہ میں سے کسی ایک صحابی نے سیدنا حسن اور سیدنا حسین کو کبھی تکلیف نہیں پہنچی۔ کیسی باتیں کرتے؟ اللہ کی قسم تم ریت کی دیوار پہ کھڑے ہو اور ہمارے پاؤں ایک مضبوط چٹان کے اوپر۔ تم کیا سمجھتے؟ تم لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہو، ہم کو نہیں دے سکتے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام کے بعد کس کا دور آیا تھا؟ ابو بکر صدیق کا۔ ان کے دور میں کسی ایک صحابی نے ان دونوں شہزادوں کی گستاخی کی ہو، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضرت حسن کو اٹھاتے نا، فرماتے یہ جو حسن ہے نا، اللہ اکبر، محتے دیکھ، یہ جو حسن ہے نا یہ بیٹا علی کا ہے، لیکن شکل میرے محمد جیسی ہے اس کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیٹا علی کا لیکن شکل محمد کریم جیسی ہے، اللہ اکبر، اس قدر پیار۔ پھر دور آیا عمر بن خطاب کا، جاؤ 10 سال کے اندر عمر کے دور میں، وہ عمر جس کی آنکھوں میں آنکھیں ملانا کسی کی جرأت نہیں ہوتی تھی، جاؤ سیدنا عمر کے دور میں کوئی ایک واقعہ کہ حسن حسین کو کسی نے تکلیف پہنچائی ہے۔ اس کے بعد سیدنا عثمان کا دور آیا، جاؤ پھر کہتا ہوں کسی ایک صحابی نے، تم کہتے ہو بنو امیہ ایسا بنو امیہ ایسا، کیا سیدنا عثمان بنو امیہ میں سے نہیں تھے؟ ان کے دور کے اندر کسی ایک صحابی نے سیدنا حسن اور حسین کو ایک سخت جملہ کہا؟ تم تو بات تکلیف کی کرتے ہو۔ اور اس سے بڑھ کے آگے خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کسی صحابی کی جرأت نہیں ہوئی کہ ان دونوں شہزادوں کو کوئی تکلیف دے سکے، چاہے جنگ جمل بھی ہوئی، جنگ صفین بھی ہوئی، لیکن ان دونوں شہزادوں کو کسی نے کچھ نہیں کہا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یہ تکلیف دی کس نے؟ یہ بھی سنو، اس حسن کو تکلیف دی کس نے؟ 41 ہجری کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کر دیا گیا، ایک طرف اہل شام نے سیدنا امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، اور دوسری طرف سیدنا حسین کے ہاتھ پہ، سیدنا حسن کے ہاتھ پہ اہل مدینہ نے بیعت کر لی۔ دو گروہ، فئتین عظیمتین، دو مسلمانوں کے بڑے گروہ۔ اور وہ حدیث جو بخاری میں تمہیں سنائی ہے اسے ذہن میں رکھ، جب سیدنا حسن نے دیکھا کہ بہت ہو چکی لڑائیاں، آج وہ تاج پہننے کا ٹائم آ گیا جو میرے نانا نے مجھے پہنایا تھا، کہ یہ میرا بیٹا مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں کی صلح کروائے گا۔ آگے بڑھے، سیدنا امیر معاویہ کو بلایا، اپنا ہاتھ امیر معاویہ کے ہاتھ میں دیا، اور اپنے بھائی کو بھی کہا حسین امیر معاویہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھو، آج سے ہم خلیفہ نہیں ہے، پوری دنیا کا اگر کوئی خلیفہ ہے تو وہ امیر معاویہ ہے۔ صلح ہو گئی، مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ کتنے قتل ہو چکے تھے؟ ہزاروں قتل ہو چکے تھے، ہزاروں شہید دونوں پارٹیوں کے ہو چکے تھے۔ حضرت علی کے ساتھی، حضرت امیر معاویہ کے بے شمار ساتھی شہید ہو چکے تھے۔ اللہ اکبر۔ حسن نے جنگی ختم کر دی، رولا مکا دیا، لیکن وہ شریف جو آج بھی زندہ ہیں وہ چاہتے تھے یہ رولے ختم کبھی نہ ہو۔ کیا کیا انہوں نے؟ سنو تکلیف کس نے دی؟ 1.5 لاکھ صحابہ میں سے کسی نے تکلیف نہیں دی۔ تکلیف دینے والوں نے کب دی؟ جب یہ صلح ہو گئی اور یہ جنت کا شہزادہ، اللہ اکبر، جنت کا شہزادہ، وہ حدیث پاک ہے نا ترمذی کی، کہ جب نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا فرشتہ آیا، مجھے مبارکباد دی، مجھے سلام پیش کیا اور کہا خوشخبری ہو، 2 خوشخبریاں، ایک یہ کہ آپ کی بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور آپ کے دونوں شہزادے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ شہزادہ مصلی پہ کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا تھا،
اور پیچھے سے زہر آلود خنجر ان کی پیٹھ پہ مارا گیا اور کمر نیچے تک چیر کے رکھ دی گئی۔ اس زہریلے زخم کی وجہ سے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے۔ اللہ کی قسم 1.5 لاکھ صحابہ میں سے کسی ایک نے بھی حسن کو تکلیف نہیں دی، اور تکلیف دی کس نے دی؟ اس کے یاروں نے، جو اس کے یار بن کے بغل میں چھپے ہوئے تھے، دشمن بن کے، اصل میں وہ دشمن تھے۔ انہیں یہ بات پسند نہیں آئی کہ حسن نے صلح کیوں کر لی۔ حسن نے صلح اس لیے کی تھی کہ اس کے نانا نے کہا تھا۔ یہ وہی ٹولہ ہے جو آج تک زندہ ہے، آج تک شرارتوں پہ لگا ہوا ہے، کرتا رہے۔ لیکن الحمدللہ جو بھی صحابہ کا دامن تھام لیتا ہے اسے کوئی گمراہ کر سکتا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ، میرے ماں باپ قربان ہوں ان کے اوپر، وہ سیدنا حسن اور حسین طبرانی کے اندر، المعجم الکبیر کے اندر، مجموع الزوائد کے اندر، ابن عساکر کے اندر، تاریخ دمشق کے اندر ایک واقعہ آتا ہے، اور اس کو کوڈ کرنے والا سیدنا ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالیٰ، جس کے اوپر انہوں نے بکواسیں کی کہ ابو ہریرہ کی حدیثیں بیان کرتے ہو، جس ابو ہریرہ کے باپ کا بھی علم نہیں، نعوذ باللہ۔ یہ بھونکتے رہے۔ سیدنا ابو ہریرہ راوی ہے کس واقعے کی؟ سنو۔ کہتے ہیں ہم ایک سفر کے اندر تھے، اور سفر میں بی بی فاطمہ بھی ساتھ تھی، اور یہ دونوں شہزادے چھوٹے چھوٹے تھے، یہ بھی ساتھ تھے۔ میں اور میرے نبی جب ان کے خیمے کے قریب سے گزرے تو حسن حسین رونے لگے۔ ظالمو تمہیں رحم بھی نہ آیا کہ تم حسن کی پیٹھ پہ خنجر مار رہے ہو؟ کون حسن ہے جس کے رونے کو 1 منٹ کے لیے میرا نبی برداشت نہ کر سکا؟ فوراً آواز دی، فاطمہ میرے جگر گوشے کیوں رو رہے ہیں؟ کیوں رو رہے ہیں؟ سیدہ کہنے لگی، کہتی ہیں اللہ کے نبی پانی ختم ہو گیا، قافلے میں کسی کے پاس پانی نہیں، کسی کے پاس پانی کی ایک بوند نہیں ہے۔ کائنات کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، جناب حسن کو اٹھایا۔ قربان جاؤں اللہ کی قسم، ان کی شان پہ قربان، میرے بال بچے قربان ہو جائیں حسن حسین کی شان۔ اٹھایا، میرے نبی نے اپنی زبان مبارک نکالی اور حضرت حسن کے منہ میں دی۔ حضرت حسن چوسنے لگے حتیٰ کہ چپ ہو گئے۔ پھر حضرت حسین کو اٹھایا، اپنی زبان مبارک حسین کے منہ میں دی، حسین چوسنے لگے۔ اس قدر رج گئے، اللہ اکبر۔ اور لوگوں یہ تو میرے محمد کی زبان مبارک ہے، یہاں تو میرے نبی کے منہ سے نکلا ہوا لعاب، تھوک جو ہے وہ ایسا بابرکت میرے رب نے بنایا ہے کہ پورے لشکر پانی پی لیتے تھے۔ یہاں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن حسین کو اپنے منہ سے، اپنی زبان سے ان دونوں کو پانی پلایا، حتیٰ کہ یہ راج کے سو گئے دونوں شہزادے، اور ان کی ماں کے حوالے کر دیا۔ یہ ہے وہ حسن حسین رضی اللہ تعالی۔ کس کی بات کر؟ کون سے تم نے قصے گھاڑ لی، کہانیاں گھاڑ لی اپنی طرف سے؟ اللہ اکبر۔ یہی ہے جامع ترمذی کے اندر حدیث مبارکہ ہے، اور بھی حدیث کی کتابوں کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسین سنو، صحیح حدیثوں کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی ہمیں قصے کہانیاں نہیں آتے، نہ ہمارے وڈیروں نے سکھائے ہیں، یاد رکھو۔ فرمایا حسین مجھ میں سے اور میں حسین میں سے، اللہ جو اس حسین سے محبت کرے اللہ تو بھی اس سے محبت کرے۔ حسین سے محبت کرتے ہو؟ ذرا ہاتھ کھڑا کر دو نا اللہ کے سامنے، دیکھ میرے اللہ یہ سارے حسینی حسین سے محبت کرنے والے ہیں۔ آج آپ کا نام انشاءاللہ اللہ کے کاغذوں میں لکھ دیا گیا۔ اور یاد رکھو جو بھی حسین سے بغض رکھتا ہے گویا اس نے محمد الرسول اللہ سے بغض رکھا۔ کیسی باتیں کرتا ہے یہ؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ کون سی جنت میں جانا چاہتے ہو حسن حسین سے بغض رکھ؟ کون سی جنت میں جاؤ کہ جس کے مردوں کے سردار ہی حسن حسین؟ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سیدہ فاطمہ بیان کرتی ہیں، المستدرک حاکم کے اندر آتا ہے، اور یہ حدیث مبارکہ کہتی ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے۔ جب گھر تشریف لائے نا تو کہتے ہیں میرے بیٹے کہاں ہیں؟ لفظ دیکھیں آپ، جب بھی استعمال کیا فرمایا میرے بیٹے کہاں ہیں؟
میرے بیٹے کہاں ہیں؟ اس قدر محبت تھی، میرے نبی کو بڑی محبت تھی۔ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ علامہ البانی اپنی نماز کی کتاب میں یہ واقعہ لائے ہیں بچوں کے حوالے سے، کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سجدے میں گئے نا تو سیدنا حسین ان کی پیٹھ پہ چڑھ گئے، ان کی پیٹھ پہ چڑھ گئے سجدے کی حالت۔ سجدہ اتنا لمبا ہو گیا، اتنا لمبا کہ راوی کہتے ہیں سیدنا شداد رضی اللہ تعالیٰ کہ میں نے سجدے میں سر اٹھا کے دیکھا کہ کہیں نبی علیہ السلام پہ یا تو وحی آ گئی ہے یا پھر کہیں اللہ کے حضور تو پیش نہیں ہو گئے۔ کہتے ہیں سر اٹھا کے دیکھا تو آپ کے اوپر حسین سوار تھے۔ کہتے ہیں اتنا لمبا سجدہ، اتنا لمبا سجدہ، سارے صحابہ تھک گئے۔ آخر سیدنا حسین اوپر سے اترے، نبی علیہ السلام اٹھ کے بیٹھ گئے، اور جب اپنا سلام پھیرا صحابہ نے سوال کیا، اندھیرا تھا، پوچھا اللہ کے نبی کیا ہوا تھا؟ فرمایا میرے اوپر حسین سوار تھا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میرا یہ بیٹا مجھ سے اترے جب تک کہ یہ راضی نہ ہو جائے، جب تک کہ یہ خوش نہ ہو جائے۔ اس قدر محبت تھی میرے نبی کو کہ نماز میں سجدے لمبے کر دیے، ان شہزادوں کو اوپر سے نہیں اتارا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا میرے بیٹے کہاں ہیں فاطمہ؟ میرے بیٹے؟ کہا اللہ کے نبی ابھی علی لے کے نکلے ہیں باہر۔ کہا اچھا کہاں لے گئے؟ مجھے نہیں پتا۔ نکل کھڑے ہوئے باہر، ڈھونڈتے 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 ایک چشمے پہ پہنچے، کنویں پہ پہنچے، پانی تھا وہاں کھڑا ہوا۔ سیدنا حسن اور حسین دونوں کھیل رہے تھے اور ان کے سامنے تازہ کھجوریں پڑی ہوئی تھی، بڑے خوش کھڑے تھے، فرمانے لگے فرمانے لگے فرمانے لگے فرمایا علی میرے بیٹوں کو گرمی ہونے سے پہلے پہلے گھر لے آ، میرے ان راج دلاروں کو گرمی نہ لگ جائے۔ اللہ اکبر۔ ایک طرف یہ گرمی اور ایک طرف وہ کرب و بلا کی گرمی۔ اللہ اکبر۔ اس قدر محبت کرنے والا نبی، اس قدر عظیم یہ شہزادے، اس قدر مقام رکھنے والے یہ شہزادے، اللہ اکبر۔ اس قدر خوشخبریاں جب ملی پھر اللہ کی طرف سے آزمائشیں آنی تھی۔ یاد رکھو سیدنا حسن تو سرخرو ہو گئے، فرما دیا کہ یہ میرا بیٹا مسلمانوں کے دو گروہوں کی صلح کروائے گا، جنت کا سردار ہے۔ معاملہ وہاں پہ شہادت پہ ختم ہو گیا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کی عمر تقریباً کوئی 55 سال سے اوپر تھی، بچے نہیں تھے یہ جب شہید ہوئے ہیں، اچھے خاصے عمر کے تھے اور مضبوط جسم رکھنے والے دلیر باپ کا دلیر بیٹا، آج شرم سے ڈوب مرو، تم نے تو توہین کی جناب حسین کی۔ وہ اس طرح رولے اور اس طرح رولے، ایک طرف شیر کا بیٹا، دوسری طرف نقشہ کون سا کھینچ رہے اس کا۔ سنو یہ کیسا شیر تھا، میں ابھی بتاتا ہوں۔ یہ کوئی ایسے نہیں تھا جناب کہ جب لشکر دیکھا سامنے شمر کھڑا ہوا ہے اور کہا کہ نہیں نہیں بس میں تمہارے ساتھ سلنڈر کرتا ہوں، میں نہیں لڑتا، میں ایسا ویسا کمزور نہیں۔ نہیں، اسد اللہ کا بیٹا، حیدر کا بیٹا کیسے اس طرح کا ہو سکتا؟ اللہ اکبر۔ 61 ہجری، ہزاروں کی تعداد، اور ان کوفیوں پہ کبھی یقین نہ کرنا، یاد رکھو۔ اور جب یہ خط لکھے تھے نا 70,000 40,000 جتنے بھی تھے، خط لکھے کہ جناب حسین آ جائیں، بڑا ظلم ہو گیا ہم پہ، تو ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا۔ یاد رکھیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی شاگرد پتہ ہے کس کے تھے؟ محمد رسول اللہ کے شاگرد۔ ایسے نہیں تھا کہ جناب ایسے ہی چل پڑے، نہیں نہیں، مدینہ اور مکہ سے لے کے کرب و بلا تک ایک جملہ بھی ان کے بارے میں غلط نہیں کہا جن کے خلاف خط آئے تھے، ایک جملہ، کہ جب تک تحقیق نہ کر لوں دونوں طرف سے اس وقت تک کوئی موقف قائم نہیں کروں گا۔ 70,000 خط ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے چچا کے بیٹے مسلم ابن عقیل، عقیل جو تھے وہ سیدنا علی کے بھائی تھے بڑے، اور امیر معاویہ کے لشکر میں تھے جب آپس میں لڑائیاں ہوتی تھیں، ان کے بیٹے تھے مسلم، ان کو کہا جاؤ ذرا معلومات لے کے آؤ۔ جب وہ معلومات لینے گئے وہاں پہ عبید اللہ ابن زیاد گورنر آف کوفہ اس نے پکڑا کہ یہ تو جا کے حقیقت بتا دے گا، قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ پہلی شہادت، اہل بیت میں سے پہلی شہادت۔ یہ اس کا نام کیوں نہیں لیتے بھائی؟ یہ سیدنا مسلم بن عقیل کا نام کیوں نہیں لیتے؟
وجہ کیا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ یہ جو عقیل تھے نا حضرت علی کے بڑے بھائی، جب ان کی آپس میں جنگیں ہوئی حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کی، یہ عقیل رضی اللہ تعالیٰ امیر معاویہ کے لشکر میں شامل تھے. یہ مسلم کی شہادت کا تذکرہ نہیں کرتے، بس ایسے ہی اوپر اوپر سے شہید ہو گیا. اللہ اکبر. سیدنا حسین سن لیں، یہ تاریخ میں چند ایک جملے ہیں جو ہمیں صحیح ملتے ہیں، ورنہ یہ تقریباً 99% ساری گپیں ہیں. یہ جو آپ سنتے رہتے ہیں نا 10 دن مجلسیں ہو رہی ہیں، رو رہے ہیں، رو رہے ہیں اور رلا رہے ہیں. اب تو ان کے ایک وڈیرے نے کہہ دیا ہے کہ پہلے ان کا ریٹ تھا 15 لاکھ 10 دنوں کا، اب یہ لیتے ہیں 35 لاکھ 10 دنوں کا جھوٹ بولنے کا. 35 لاکھ. ہمارے مولوی بیچارے 8-10 ہزار بھی نہیں دیتے ان کو، وہ بھی مہینے بعد جب متولی دے رہا ہوتا ہے نا بڑا احسان کر کے کھنگورا مار کے کہتا ہے اللہ 10,000 پھاڑ، اور یہاں 35 لاکھ دیتے ہیں 10 دنوں کا رلانے کا جھوٹ بولنے. اللہ اکبر. پہلی کتاب اسوہ حسین سید محمود داؤد غزنوی کی، تاریخ اسلام اکبر شاہ نجیب آبادی کی، اور ابو الکلام آزاد انسانیت موت کے دروازے پر. چند ایک جملے، زیادہ لمبی کہانیاں نہیں. اللہ اکبر. سیدنا حسین کے بھائی کو جب شہید کر دیا گیا، اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی نے جب شہادت کی خبر ملی، پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. سنتے جانا میرے حسین کا صبر، میرے حسین کا صبر سنتے جانا، اور ان کو بھی جا کے سنا دینا. انا للہ پڑھا، معلوم ہو گیا، راستے میں پتہ چل گیا تھا کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے. رکے نہیں، آگے بڑھے. آگے شمر نے روکا، علم ہو گیا کہ اب لڑائی ہوگی. سن لو، سیدنا حسین نے اپنے گھر والے اکٹھے کیے، سب کو کہا سن لو میرے اہل خانہ، اگر مجھے قتل کر دیا جائے میرے اوپر ماتم کرنا نہیں، اپنے چہرے پہ نہ مارنا، اپنے گریبان نہ پھاڑنا، صبر کرنا، صبر کرنا. یہ وہ بیویاں جو بچ گئی تھی نا، یہ ان کے کلام ہے. یہ جو باہر سٹوریاں چلتی ہے نا کہ انہوں نے دوپٹے اتار دیے، انہوں نے سر میں راکھ ڈال لی، اس نے اللہ. تم اعتراض کس پہ کر رہے ہو؟ تم اعتراض کس پہ کر رہے ہو؟ تم بیویوں پہ نہیں کر رہے، تم اعتراض کر رہے ہو حسین پر، حسین کے باپ پر، حسین کے نانا پر اعتراض کر رہے ہو کہ انہوں نے انہیں صبر کی تلقین ہی نہیں کی. تم اعتراض بیویوں پہ نہیں کر رہے، تم اعتراض ان کے پورے دادا اور ان کے نانا کے اوپر کر رہے. اللہ اکبر. بیویاں کہتی ہیں سیدنا حسین نے وصیت کی. اس کے بعد سیدنا حسن کے بیٹے قاسم کو شہید کیا گیا. جناب حسین ان کی میت کو اٹھا کے خیمہ میں لائے. گھر کی خواتین رونے لگی. ظاہری بات ہے، رونا بے صبری نہیں ہے، آنسو آ ہی جاتے ہیں. سیدنا حسین نے فرمایا صبر کرو میرے اہل بیت. پہلی میت آئی ہے. اس کے بعد سیدنا حسن کے بیٹے عبداللہ، یہ دوسرا بیٹا سیدنا حسن کا. میں پوچھتا ہوں ہر وقت یا حسین کے نعرے ہوتے ہیں، یا حسین کے نہیں، حسن کے 2 بیٹے شہید ہوئے. حسین کو بچاتے بچاتے ان کا نام کیوں نہیں لیتے؟ اس حسن کا نام کیوں نہیں لیتے؟ اس کا ماتم کیوں نہیں کیا جاتا؟ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ وہ ان کے نظریے سے اختلاف رکھتے تھے، اس لیے وہ اچھا نہیں لگتا. اللہ اکبر. یا حسن کا دوسرا بیٹا حسین پہ وار ہوا، اس نے اپنا کندھا ہی آگے کر دیا، تلوار گردن کے قریب لگی، شدید زخمی ہو گئے. سیدنا حسین نے اٹھایا، سینے سے لگایا، فرمایا بھتیجے پریشان نہ ہو، صبر رکھی، صبر. ان قریب ہم سب تیرے باپ، تیرے دادا اور تیرے نانا سے ملنے والے ہیں. اللہ اکبر. صبر، صبر کر. اللہ اکبر. اور یہ حضرت حسین لڑے، خوب لڑے، نیزوں کے وار ہوئے، تلواروں کے وار ہوئے، تیر چلائے گئے سیدنا حسین پہ. زبان پہ پتہ کیا الفاظ تھے جو گھر والوں نے کوڈ کیے؟ کیا تھے؟ صبرن علی قضائک یا ربی لا الہ سواک
اللہ تیرے اس فیصلے پہ میں صبر کروں گا، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ ساری کہانیاں، سارے قصے گھڑ لی، اور اس قدر شدید زخمی ہوئے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ، 150 کے قریب آپ کے جسم کے اوپر زخم لگے تھے۔ یہ بغیر لڑی لگ گئے تھے؟ تم نے تو ایسے بنا کے پیش کیا کہ جیسے سیدنا حسین نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کوئی بزدل تھے۔ اس قدر زخم، شہید ہو گئے۔ وہ میرا نبی ان کی گرمی کی پرواہ کرتا تھا، علی میرے بیٹوں کو گرمی نہ لگ جائے، اور ان ظالموں نے سیدنا حسین کو شہید کر، اور آپ کے سر کو کاٹا گیا۔ سر کاٹ کے عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے ایک تھال کے اندر پیش کیا گیا، اور اس کے سر کے اوپر کھڑا ہو کے پتہ ہی کیا کہتا ہے؟ جامع ترمذی کتاب المناقب کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ راوی کہتے ہیں، یہ عبید اللہ کہنے لگا اس نے دیکھا نہیں تھا، کہتا ہے یہ تو اس جیسا حسین میں نے زندگی میں نہیں دیکھا۔ حضرت حسین کے چہرہ مبارک کو دیکھ کے کہتا ہے اس جیسا حسین میں نے زندگی میں نہیں دیکھا۔ اور انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں آگے بڑھا اور میری چیخیں نکل گئی، میں نے کہا تجھے معلوم ہے اس کی شکل تو محمد رسول اللہ سے ملتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ سر جسے میرا نبی چوما کرتا تھا، وہ سر جسے میرا نبی بوسے دیا کرتا، وہ فاطمہ کا راج دلارا، وہ علی کی آنکھوں کا تارا، اس کی گردن کٹی ہوئی، اور یہ عبید اللہ ابن زیاد ملعون، وہ شیطان کا چیلا، آگے بڑھ کے نا ہاتھ میں اس کے ایک چھڑی تھی، تو حضرت حسین کے نا رخساروں پہ اور لبوں پہ مارنے لگا۔ جب مارنے لگا نا، میں بتاتا ہوں اس کا انجام میرے رب نے کیا کیا تھا۔ مارنے لگا نا تو حضرت زید کھڑے ہوئے تھے، وہ آگے بڑھے اور اس کا ہاتھ جھٹک دیا، کہا او ظالم بدبخت، تو اس جگہ پہ مار رہا ہے جہاں پہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا میرا نبی بوسے لیا کرتا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ شہید کر دی، اور وہ وقت آیا ان کی گردنیں کاٹی گئیں۔ عبید اللہ ابن زیاد اور اس کے ساتھیوں کی گردنیں کاٹ کے جب لٹکائی گئیں تو اس کا جو سر تھا نا اس ظالم کا، جو سیدنا حسین کے چہرے پہ مار رہا، اور ظالم تجھے اتنا بھی خیال نہ آیا کہ یہ بیٹا کس کا ہے، یہ بیٹا کس کا، جسے نبی بیٹا بیٹا کہے۔ سنا تو ہوگا نا اس نے کہ حسین ایسا ہے، اس کا مقام ایسا، اسے ذرا بھی رحم نہ آیا حضرت حسین۔ پھر اللہ نے بھی اس پہ رحم نہ کیا، اس کا سر کٹا ہوا پڑا تھا عبید اللہ ابن زیاد کا، لوگ کہنے لگے وہ آیا، وہ آیا، دور سے دیکھتے ہیں ایک سانپ دوڑتا ہوا اس کے سر کی طرف آیا، اس کے ناک میں داخل ہوا، منہ سے نکل کے بھاگ گیا۔ لوگ کہتے ہیں 3 بار ایسے ہوا، اور جب منہ سے نکل کے بھاگتا تھا تو یہ سانپ گم ہو جاتا تھا۔ یہ اللہ کی طرف سے اس کے اوپر عذاب دنیا میں شروع ہو گیا۔ اور یاد رکھو جو حسین کا نہیں وہ اللہ بھی اس سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا بیٹا شہید کر دیا، 10 محرم کو شہید کر دیا گیا، اور یہ لڑائی بھی صبح کے قریب یا بعض تاریخ کے اوراق کہتے ہیں کہ ظہر کو شروع ہوئی تھی اور مغرب سے پہلے ختم ہو گئی، شاتیں ہو گئی، سارا معاملہ ختم ہو گیا تھا۔ سوال تو یہاں بنتا ہے نا ان 10 دن پیٹنے والوں سے کہ شہادت ہو رہی ہے 10 محرم کو، مغرب سے تھوڑی دیر پہلے، مجھے آپ ایک سوال کا جواب دیں کہ جب کسی کا فوت ہوتا ہے غم پہلے منایا جاتا ہے یا بعد میں؟ بعد میں منایا جاتا ہے نا،
یہ 10 دن پہلے پیٹتے رہتے ہیں اور جب شہادت کا ٹائم آتا ہے یہ پیٹنا بند کر دیتے ہیں۔ وجہ کیا؟ آؤ معلوم کرتے ہیں ان کی کتابوں سے کہ حسین کا قاتل کون ہے۔ اور سنیو، اپنے دماغ کھولو، اپنی آنکھیں کھولو، اپنا سینہ ٹھوک کے کہا کرو کہ ہم حسین نہیں ہیں انشاءاللہ۔ سارے ہی ہمارے ہیں، تمہارا تو حصہ ہی کوئی نہیں۔ سن لو کتاب الاحتجاج، امام زین العابدین جو ایک لخت جگر حسین کا بچا تھا، کیا کہتے ہیں؟ یہ کتاب بھی ان کی ہے، ہر چیز ان کی ہے، ہماری تو مانتے ہی نہیں نا۔ ہم تو قرآن بھی پیش کرے تو کہتے ہیں 10 سپارے بکری ابو بکر کی کھا گئی تھی، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے کتاب بھی تمہاری، ملا بھی تمہارا، ہم پڑھ کے سنا دیتے ہیں۔ امام زین العابدین نے کیا کہا؟ اہل کوفہ سے کہا کہ تم جانتے ہو کہ تم ہی نے میرے والد کو خط لکھے تھے، تم نے میرے والد کو خط لکھے تھے، اور جب وہ پہنچ گئے تم نے عہد و پیمان توڑ دیے اور تم سب نے مل کے میرے بابا کو شہید کر دیا۔ اللہ فرمایا کہ تم اس وقت کیا جواب دو گے اہل کوفہ کہ جب میرے باپ کے نانا، میرے محمد کے سامنے تم کھڑے ہوگے اور وہ کہیں گے کہ تم نے میرے لخت جگر کو قتل کر دیا تھا، کس منہ سے کھڑے ہوگے؟ معلوم ہوا حسین کے قاتل کوفے والے تھے، نہ کہ صحابہ تھے۔ صحابہ نے تو کہا تھا جناب حسین او ہمارے لخت جگر نہ جا، یہ کوفی غدار ہیں نہ جا، تیرے باپ کو بھی شہید کیا انہوں نے، اب تجھے بھی کر دیں گے۔ یہ پہلے میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، جب بندہ چلا جائے تو یہ اس کے اوپر غدر کرتے ہیں، غداری کر کے اسے شہید کر دیتے ہیں۔ حسین نہ جائیے، لیکن 70,000 خط آئے ہوں اور حسین نبی کا نواسا کیسے رک سکتا تھا؟ چلے گئے۔ پھر آخر اس کا انجام ان ظالموں نے ظلم کر کے دکھا دیا، سیدنا حسین کو شہید کر دیا۔ ایک روایت اور سنا دیتا ہوں، آپ کے 5 منٹ زیادہ لوں گا، سن لیں۔ یہ روایت بھی سنا دیتا ہوں، یہ علی کی محبت کے جو دعوے دار ہیں نا، آج ان کا پول کھولنے لگا ہوں، ذرا کان کھول کے سن لو۔ علامہ حیثمی نے مجموع الزوائد کے اندر، المعجم الاوسط کے اندر، السنہ ابن ابی عاصم کے اندر، الریاض النظرہ کے اندر یہ حدیث مبارکہ سنو۔ ام سلمہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ جناب علی اور بی بی فاطمہ تشریف لائے گھر میں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تیرے ساتھی تیرے ساتھ جنت میں ہوں گے۔ اور علی کے ساتھی ہو کہ نہیں ہو؟ انشاءاللہ ہم علی کے ساتھی، علی ہمارا ہے، ہم علی کے۔ تم مامے لگتے ہو؟ کچھ بھی نہیں، تمہارا کیا کردار؟ تم نے ہمیشہ ویلن کا کردار ادا کیا، اللہ کی قسم، ہمیشہ ہر دور کے اندر۔ علی تیرے ساتھی جنت میں، لیکن یاد رکھ کچھ لوگ آئیں گے جو تجھ سے اور اہل بیت سے محبت کے دعوے دار ہوں گے۔ سنو غور سے، کچھ لوگ آئیں گے جو دعویٰ کریں گے تیرے ساتھ محبت کا، اہل بیت سے محبت کا، وہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہوں گے، اسلام کو جھٹلاتے ہوں گے، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہوں گے۔ اللہ کے رسول کوئی نشانی بتا دے ان کی، فرمایا ان کی نشانی سن لو میرے بھائی، سن لو، ان کی نشانی یہ ہوگی وہ پچھلوں پہ تان و تشنیع کریں گے، ابو بکر اور عمر کو گالیاں دیں گے۔ اللہ کہاں بیٹھے ہیں یہ؟ ہم سے کچھ چھپا ہوا ہے؟ یہ الگ بات ہے کہ ہم نہیں چاہتے اس معاملے کو زیادہ اٹھانا، فتنہ نہیں بنانا چاہتے، یا اس معاشرے کے اندر کوئی جھگڑا کھڑا نہیں کرنا چاہتے، ورنہ رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اگر ان کی کتابیں میں یہاں میز پہ رکھ کے ایک ایک بیان کرنے لگوں، اللہ کی قسم پورے ملک کے اندر آگ لگ جائے۔ جو کچھ انہوں نے زبانیں استعمال کی، کمال کرتے ہیں، ہم سے کچھ نہیں چھپا ہوا۔ اللہ اکبر، ابو بکر عمر کو گالیاں دیتے ہیں، یہ ان کی نشانی ہے۔ دعوے دار ہوں گے علی تجھ سے محبت کرنے والے، ہر بات پہ کہیں گے جانے یا علی،
ہر بات پہ کہیں گے جانے یا علی ہیں، دعوے دار ہو، لیکن وہ حقیقت میں نہیں ہوں گے، علی تیرے ساتھی نہیں ہوں گے وہ۔ اللہ اکبر۔ شہادت، سنیں میری طرف توجہ کریں، شہادت خیر ہے یا شر ہے؟ سوال ہے، شہادت خیر ہے یا شر ہے؟ تو خیر پہ تو ماتم نہیں کیے جاتے، خیر کے کام پہ تو ماتم نہیں کیا جاتا، فخر کیا جاتا ہے کہ الحمدللہ اللہ نے یہ مقام ہمیں نوازا ہے۔ اگر ہوتی یہ شر، ٹھیک ہے پھر تم جو مرضی کرتے، یہ تو خیر تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے مقام شہادت سے نوازا، اس سے بڑا تو مقام ہی کوئی نہیں۔ ہم جیسے فقیر مسکین تو سجدوں میں روتے ہیں کہ مالک شہادت کی موت دے، ہیں؟ جیسے خالد ندیم شاہ صاحب ہمارے کچھ دن پہلے جو فوت ہوئے، دیکھ لیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، اللہ ان کی بخشش فرمائے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیسا ہوگا، اور ملنگ سا بندہ ہے، درویش سا بندہ ہے، سادہ سا بندہ ہے، کمیاں کوتاہیاں ساتھ میں ہوتی ہیں، مجھ میں آپ میں ہیں، لیکن لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں ایویں ہی ہیں، لیکن اللہ نے مقام کیا دیا؟ اللہ اکبر، کیا مقام دیا؟ سیدنا عمر کی شان بیان کر رہے ہیں، اور شان بیان کی ابھی 3 منٹ ہوئے تھے، اور حضرت عمر کی شان بیان کرتے ہی دل کی دھڑکن بند ہوتی ہے، وہیں پہ فوت ہو جاتا۔ میں نے پچھلے سال بھی کہا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں، آؤ تمہاری اور ہماری قبریں ہی فیصلہ کر دیں گی۔ میرے علماء کی قبریں بھی کھودو جو صحابہ اور اہل بیت کا دفاع کرتے تھے، اور تم اپنے مولویوں اور مجلس پڑھنے والوں کی قبریں بھی کھودو، فیصلہ انشاءاللہ قبریں کھلنے سے ہی پتہ چل جائے۔ آؤ، تم نے کیا سمجھا؟ ہم ریت کی دیوار پہ کھڑے ہیں، اللہ کی قسم دلائل کی مضبوط چٹانوں پہ کھڑے ہیں۔ کچھ لوگ بیڑیاں پہنتے ہیں، میں حسین کا قیدی ہوں، میرے باہر والے بھائیوں سنو، میں حسین کا قیدی۔ قیدی کسے بنایا جاتا ہے؟ جو جرم کرتا ہے اسے بنایا جاتا ہے۔ تم نے کیا جرم کیا بھائی؟ کون سا جرم کیا؟ یہ بیڑیاں کیوں پہنی ہیں؟ اور کیوں پہنی ہے یہ بیڑیاں؟ کون سا جرم کیا ہے؟ وہی جرم تو نہیں کیا جو امام زین العابدین بتا رہے ہیں، وہی تو نہیں ہو تم؟ ہمیں تو وہی لگ رہا ہے، میں حسین کا قیدی، میں حسین کی باندی، میں 10 دن جوتیاں نہیں پہنوں گی۔ اللہ کی قسم جاؤ، میرے حسین کے گھرانے میں سے ایک دلیل، ایک تم چوکوں پہ کھڑے ہو کہ تمہاری عورتیں سروں سے دوپٹے اتار کے بے لباس آدھا ننگا جسم کر کے پیٹتے ہو، اور سنیو تم حیا کرو، اور حیا کرو، جو تم میں سے دیکھنے جاتا ہے برابر کا مجرم ہے۔ سنی بھی پہنچے ہوئے، انا للہ و انا الیہ، کیا ہو گیا؟ تم بھی پہنچے ہوئے چوکوں چوراہوں پہ، وہ گھوڑے کی پوجا کر رہے ہو اور تم دان نکال رہے ہو، وہ گھوڑے کو سجدہ کر رہے ہیں تم دان نکال رہے ہو، وہ جھنڈوں کی پرستش کر رہے ہیں تم ہنستے ہو۔ مرنے کا مقام ہے۔ اللہ کے گھر میں عہد کر کے جاؤ کہ آج کے بعد جا کے ہم ماتم نہیں دیکھیں گے انشاءاللہ، اور اپنے دوستوں کو بھی روکیں گے انشاءاللہ۔ ہمارا کیا تعلق؟ ہم تو صبر کرنے والے ہیں، جیسے حسین نے وصیت کی تھی، ہم صبر کرنے والے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ اور ایک بات اور آخری سمجھ لیں، مجھے سمجھ نہیں آتی، چلیں ان کی 1 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں کہ حضرت حسین کا قتل، ان کی شہادت کا ذمہ دار یزید ہے، ان کی مان لیتے ہیں، بڑا اختلافی مسئلہ ہے، ان کی مان لیتے ہیں۔ اچھا یزید نے قتل کیا ہے، ابو بکر، عمر، عثمان و علی کو گالی کیوں دی جاتی ہے؟ سوال ہے نا کہ قتل یزید کرے، اور تم اپنی کتابوں میں لکھو کہ نبی کی وفات کے بعد سارے صحابہ مرتد ہو گئے تھے۔ صحابہ کا کیا قصور ہے بھائی؟ بات کچھ اور ہے، بات پہلے دن سے تکلیف دے تھی جو انہوں نے کتابوں کے اندر لکھی کہ وہی جبریل لے کے آیا تھا علی پر، بھول کے محمد کو دے گیا تھا۔ یہ بات پہلے دن سے انہیں ہضم نہیں ہوئی، اور انشاءاللہ جب یہ چاروں خلفاء بیٹھے ہوں گے نا، انشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
دائیں بائیں چاروں یار خلافت راشدہ کے مالک یہ 4 یار بیٹھے ہوں گے. انشاءاللہ میرا رب دکھائے گا. سنیو سن لو, اللہ دکھائے گا انشاءاللہ. ہم سب اہل السنہ کو دیکھ کے یہ چاروں یار خوش ہو جائیں گے, اور ان بیکار لوگوں کو دیکھ کے ان کے چہروں پہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کیسے تاثرات ہو. میرا رب دکھائے گا. اللہ ہمارا انجام ابو بکر, عمر, عثمان و علی کے ساتھ کر دے, صحابہ کے ساتھ کر دے. اللہ ہمیں حق سمجھنے کی توفیق دے, حق پر چلنے کی توفیق دے. اللہ حسین کا مرتبہ بلند کر دے, اللہ حسین کی شان بلند کر دے, اللہ حسین کا مقام بلند کر دے. اللہ اسے جنت کے شہزادوں کا سردار بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.